بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا شرعی طریقہ دریافت کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نکاح کے دو فرض ہیں۔ نمبر ایک ایجاب اور قبول، نمبر دو گواہوں کا موجود ہونا جو عاقل اور بالغ اور مسلم ہوں۔ ایک واجب ہے حق مہر ادا کرنا، اور اس کے بعد چھہارے تقسیم کرنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح دعوت ولیمہ یہ بھی سنت ہے، اور خطبہ، یہ تین نکاح کی سنتیں ہیں۔ نکاح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ خود عورت یا اس کے ولی سے اجازت لے کر دو گواہوں کے سامنے عقد کر لیا جائے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 10 صفحہ 471۔ بالغہ لڑکی کا ولی یعنی باپ خود لڑکی کو اطلاع کر دے کہ میں فلاں لڑکے سے اتنے مہر کے عوض تیرا نکاح کرتا ہوں، پھر اتنی دیر تک ٹھہر جائے کہ اگر لڑکی ہاں یا نہیں کا کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکے، اس پر اصرار نہ کرے کہ جواب دے، بلکہ خاموشی بھی کافی ہے۔ پھر مجمع میں چاہے خود اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے یا قاضی یا نکاح خواں کو وکیل بنا دے اور وہ ایجاب و قبول کرے۔ شرعاً اتنا کر لینا کافی ہے۔ آج کل جو طریقہ رائج ہے کہ عورت سے بھی گویا الگ نکاح کروایا جاتا ہے، وہ بھی خود الگ ایجاب و قبول اس سے بھی الگ طور پر کیا جاتا ہے، یہ شرعاً غلط ہے۔ اس سے صرف اجازت لینی ہے اور پھر اس کے ولی نے آگے نکاح پڑھانا ہے۔ ہاں اگر اس کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر خود اگر ایجاب یا خود قبول کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتی ہے۔ جب دو گواہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اجازت بھی ہو جائے، حق مہر 3.25 تولہ بنتا ہے۔ اس کی قیمت ہر دور میں چاندی کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو لہٰذا 3.25 تولہ چاندی کا ریٹ پوچھ کر اتنا یا اس سے زیادہ 3.25 تولہ چاندی کم از کم حق مہر کی مقدار ہے۔ اس سے زائد جتنا طاقت کے مطابق رکھنا چاہیں یا معاشرہ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل ایک رواج بنا ہوا ہے، کچھ معجل اور کچھ غیر معجل لکھ دیتے ہیں۔ شروع کے اندر کچھ دے دیا اور پھر باقی زندگی بھر میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 5,000 6,000 8,000 10,000 مقرر کر کے جو اپنے وقت پر ادا کر دیا جائے، اور اتنا 3-4 لاکھ لکھوا لینا اور بعد میں ادا نہ کرنا، بہرحال اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، نکاح خواں خطبہ پڑھے گا۔ اس میں مختلف کتابوں میں مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر نحمدہ ونستعینہ، یہ پڑھتے ہوئے عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ الی آخری، اس آیت کا پڑھنا۔ پھر سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا، اور پھر تیسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کے بعد حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، اسی طرح النکاح من سنتی، یہ حدیث پڑھ کر آگے وفی روایت
فمر راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ خطبہ ہو گیا. اس خطبہ کے بعد ایک مرتبہ ایجاب و قبول ہے. کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ 3 مرتبہ ایک دفعہ ایجاب قبول کیا، پھر بھی اعتماد نہ آیا، پھر دوسری مرتبہ کر دیا، پھر بھی اس نے سمجھا کہ میں نے پتہ نہیں سچ کہا کہ جھوٹ، اور پھر تیسری مرتبہ 3 مرتبہ ایجاب قبول کرتے رہتے ہیں. یہ مضحک کا خیز بات ہے، مذاق ہے کہ پہلی مرتبہ بھی غلط ہوا، دوسری مرتبہ بھی غلط ہوا، اور تیسری مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ ایجاب اور قبول ہوتا ہے. نکاح خواں کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کا نکاح فلاں کے بیٹے سے بعوض حق مار اتنے میں ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا ہے، وہ آگے سے کہے گا میں نے قبول کر دیا ہے. تو نکاح کے متعلق اور طریقہ کار میں نے مختصر عرض کر دیا ہے.